سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت اہم ٹاپک جو ہے وہ کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ یہ 100% پہچان جاؤ گے کہ آپ کی ناکامیوں کی وجہ کیا ہے۔ جادو ہے، نظر بد ہے، یا ستاروں کی بندش ہے، ساڑھ ساتھی ہے، یا ستاروں کی منحوست ہے۔ مگر یہاں ایک چیز بتا دوں کہ یہ 12 سٹارز کی علیحدہ علیحدہ سے بننی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جو ایک آڈیو ہے سٹارٹنگ والی، یہ سیم پہلے کی ایک ہی ہوگی، کیونکہ ہر ایک ویڈیو کے شروع کے اندر میں علیحدہ علیحدہ سے صرف ایک ہی چیز بتانے کے لیے علیحدہ علیحدہ آڈیو نہیں بناؤں گا۔ تو ہر ایک کے شروع میں یہی آڈیو ہوگی جس کے اندر مکمل نشانیاں بتاؤں گا۔ مگر جب آپ کا سٹار کی میں بتاؤں گا ہر ایک چیز، اس کے اندر صدقے کیسے پڑھنے ہیں، آپ کی جادو کے اندر کیا آپ نے کرنا ہے، نظر بد کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے، اور ستاروں کی بندش کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا ہے، وہ اینڈ میں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ آپ کے سٹار کے مطابق ہوگا۔ مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل نہ دیکھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو تب تک اس کا علاج کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے ایک ڈاکٹر کسی بھی مریض کا علاج کرنے سے پہلے اس کی اپنی فیس 500 ہوتی ہے، وہ 20,000 30,000 کے ٹیسٹ کروا دیتا ہے، بندے کو 2-3 دن پہلے ذلیل کرتا ہے، اس کے بعد اس کا علاج شروع کرتا ہے، کیونکہ اس نے پکا بیماری کو پکڑ کے اس کا علاج کرنا ہے، تو اس کو یہ چیز کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے آپ کو اچھے سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہ ساری قسمیں کون سی ہیں، اور پھر آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ آپ کو کون سا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے مطابق آپ نے اپنا علاج کریں گے تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے جادو کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ مرد ہیں اور آپ کو کاروباری پریشانی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، گھر کے اندر بیماریاں ختم نہیں ہوتی، تو پھر آپ نے کیا کچھ کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جادو کے معاملات چیک کرنے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں جادو ہوا تو جو مرد ہے، اگر آپ پر جادو ہوا، یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہو یا گھر میں دوسرے لوگوں کے اوپر جادو ہو، دونوں صورتوں میں کاروبار تباہ ہوگا، گھر میں بیماریاں ہوں گی، بے برکتی ہوگی، ہر وقت لڑائی جھگڑا رہے گا، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اب دونوں صورتوں میں آپ نے کیسے چیک کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے اندر چیک کریں گے، کیا آپ رات کو سوتے ہوئے تربکتے ہیں، یعنی جھٹکا لگتا ہے؟ اگر آپ مرد ہیں تو پھر 100% جادو ہے۔ اگر آپ میں یہ مسئلہ نہیں تو پھر آپ نے گھر کی عورتوں میں چیک کرنا ہے۔ اب گھر کی عورتوں میں کون کون سی نشانیاں جو ہوں گی 100%، اگر جادو ہوا تو 100% یہ نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، خواب بہت زیادہ آئیں گے۔ نمبر 2، غصہ شدت والا آئے گا، ایسا غصہ جس کے اندر آنکھوں کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وجود پر دباؤ پڑے گا، ٹھیک ہے؟ رات کو سوتے ہوئے وجود تربکے گا۔ اب یہ چیز پوچھنے سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے تو آپ کو پتا ہوگا وہ رات کو سوتے ہوئے ڈرتی ہے، تربکتی ہے۔ اگر بہن ہے، ماں ہے، اس سے آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں۔ 20-22 سال کی عمر سے اگر بڑی گھر میں کوئی بچی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کی بیوی، اس کے ٹانگوں پر نیل کے نشان پڑیں گے، گھر میں پانی کے اور خون کے چھینٹے پڑتے رہے ہوں گے۔ یہ کنفرم نشانیاں ہیں جادو کی۔ اگر جادو ہے تو پھر یہ میری ایک ویڈیو ہے جو میں لگانے لگا ہوں، اس کا یہ تھمبنیل ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اینڈ سکرین پر بھی مل جائے گا۔ اس کے اندر میں نے دم دیا ہوا ہے، یہ مکمل علاج نہیں ہے، پہلے بتا دوں، اس سے صرف کنٹرول ہوگا اور حالات کچھ بہتر ہوں گے۔ 100% ٹھیک نہیں ہوگا۔ 100% ٹھیک تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنا علاج کسی سے کرواتا ہے، کسی عامل سے جو کہ اس کو اچھے سے جانتا ہو۔ مگر اس سے کنٹرول ہو جائے گا، کاروبار کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، گھر سے لڑائی جھگڑے ٹھیک ہونے بہتر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے وہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ جا کر دیکھ لینی ہے، اس کے اندر دم بھی موجود ہے اور صدقے بھی بتائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز کا علاج بغیر خرچوں کے نہیں ہوتا۔ صرف 2 لفظ پڑھ لینے سے کبھی بھی جادو کا، نظر بد کا یا ستاروں کی منحوست کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے صدقے، پڑھائیاں، اس کے بعد جو ہم محفلیں کرواتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم نظر بد کی طرف۔
اگر آپ کو نظر بد ہوگی تو آنکھوں میں تکلیف رہے گی، سر کے اگلے حصے کے اندر، پورے سر میں نہیں، اگلے سر میں اکثر درد رہے گی، اور وہ درد میڈیسن کھانے سے کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہوگی، پکی ٹھیک نہیں ہوگی، یا پھر میڈیسن کے اثرات نہیں ہوں گے۔ بیماریاں اس طرح کی لگیں گی کہ جن کے اوپر میڈیسن اثر نہیں کرے گی، اگر کرے گی تو کچھ دیر کے لیے کرے گی، ورنہ آپ دوبارہ اسی وقت مقام پر واپس آ جائیں گے۔ اچانک شدید بخار ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ سردی ہوگی، کمزوری اور سستی محسوس ہوگی، بالوں کا بغیر وجہ کے گرنا ہو سکتا ہے، چہرے کی رونق جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، زردی مائل چہرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کمر کی تکلیف اس کے ساتھ باقاعدگی میں رہے گی، یہ معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے، نفسیاتی معاملات ہو جائیں گے، یعنی نیند صحیح طریقے سے نہیں آئے گی، ڈراؤنے خواب بھی ساتھ آ سکتے ہیں۔ جادو کی اور نظر بد کی علامتیں کافی حد تک ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بے سکونی اور بے چینی رہے گی، دل کی دھڑکن کا بار بار بڑھ جانا، اچانک اداسی یا رونے پر دل کرنا، یہ تمام علامتیں نظر بد کی ہیں۔ نظر بد کے لیے اگر مکمل ختم کرنا ہو تو پھر سب سے بہترین صدقہ گوشت کا ہوتا ہے۔ گوشت کون سا لینا سب سے بہتر ہے؟ لنگس یعنی کہ پھیپھڑا جو بڑے گوشت کا ہے وہ آپ نے لینا ہے، 3 دن ملتا ہے، 3 دن ہی آپ لے لیں، اور اگر آپ کے پاس نزدیک نہر ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے، تو آپ نے نہر پہ چلے جانا ہے، 5 چٹاک یعنی 1 پاؤ لینا ہے، وہاں پر چلے جانا ہے، اس کی بوٹیاں کروا لینی ہے چھوٹی، اور اپنے سر سے 7 بار سیدھا 7 بار الٹا گھمانا ہے، مگر یہ آپ نے نہر پہ جا کے کرنا ہے، گھر سے کر کے نہیں لے کے جانا، اور پھر پانی کے اندر اس کو پھینک دینا ہے، اگر تو اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ نہر کے سائڈوں پر درخت ہوتے ہیں، کوشش کیجیے گا اس جگہ پر پھینکیں جہاں پر درخت موجود ہو، ٹھیک ہے، تو پھینکتے ہی اس پانی کے اوپر کوے آ جائیں اور وہاں سے کوئی بوٹی اٹھا کر لے جائیں پانی کے اندر، تو پھر آپ جو ہے سمجھ لیجیے گا کہ آپ کا علاج ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو لگاتار 7 ہفتے کرنا ہے اگر اتنی شدت ہو، ورنہ 3 ہفتے کرنا بے کافی ہوتا ہے، 3 دن 3 بار، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا نظر بد کا علاج ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سب سے اہم اور مین چیز کی طرف، وہ ہے ستاروں کی بندش، اس کے بعد ساڑھ ساتھی اور منحوست۔ اس کو بڑے طریقے سے آپ کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اچھے سے سمجھنا، ان کو لکھ لینا اگر بہتر ہے، آپ لکھنا چاہیں تو، اگر یادداشت اچھی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو لکھ لیجئے گا، اور پھر اس کو ٹک کرتے جائیے گا کہ کیا یہ معاملات ہیں یا نہیں ہیں، ان کو ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں، ٹک کرتے جائیں۔ اب اس کے اندر مین جو چیز ہوتی ہے کہ 9 سیارے، ان کے اثرات جب پڑتے ہیں تو ستاروں کی منحوست ان میں سے آتی ہے۔ نمبر 1 سورج، چاند، مریخ، عطارد، مشتری، زہرہ، زحل، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ 2 ستارے راہو اور کیتو، یہ ہندی نیم ہے، ویسے تقریباً اس کے اندر زیادہ تر ہندی ناموں کو ہی سمجھا اور جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے اور انہی کو چیزوں کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لحاظ سے یہ چیز ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے، بہت خاص علم ہے جو کہ ہندوؤں میں بھی ہے اور مسلمانوں میں بھی، اس چیز کو جو عام مین عامل ہے وہ کرتے ہیں، ہر کوئی نہیں کرتا۔ ہندوؤں میں اس کو کہا جاتا ہے گرہوں کی شانتی کا پوجا پاٹ کرنا، اسی طریقے سے ستاروں کی ٹھنڈک کے لیے، ستاروں کو سکون دینے کے لیے ہمارے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جس کے اندر جیسے آپ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہوں گے کہ کسی پیر خانے پر لوگ جاتے ہیں، وہاں پر ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر یا ان کے سلسلے کے مطابق جو ذکر اذکار کیے جاتے ہیں وہ محفل میں کیے جاتے ہیں، جب وہ لوگ کرتے ہیں وہاں پر محفل میں لنگر وغیرہ کا حصہ ڈالتے ہیں، وہاں پر دعا میں شامل ہوتے ہیں، اس سے ستاروں کی منحوست ختم ہوتی ہے۔ ان تینوں چیزوں سے لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کاروبار پیر صاحب کی وجہ سے چل گیا، مگر حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ محفل کے جو اثرات ہیں وہ ستاروں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ستاروں کی منحوست 7.5 کن کن وجوہات کی وجہ سے آتی ہے، پھر آپ ان کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اینڈ میں آپ کو آپ کا ذکر اذکار ہر ایک چیز بتاؤں گا کہ اگر یہ معاملات ہوئے، ساتھ ساتھ میں علاج بتا رہا ہوں ہر چیز کا، ٹھیک ہے، اور پھر میں آپ کو ستارے کے حساب سے بتاؤں گا کہ آپ کے سٹار کے مطابق جو ہے وہ آپ کا کیا ہے علاج۔ سب سے پہلے انسان پر 7.5 منحوست کب آتی ہے؟ اچھا بھلا بندہ ہوتا ہے،
کاروبار چل رہا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، تو یا اس کی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جائے جو کہ اس کے مخالف ستارے کی ہے، نمبر 2 ایسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جائے جو کہ جادو کی شکار ہے پہلے سے، شادی سے پہلے، تو شادی کے بعد وہ نکاح میں جادو آ جاتا ہے، اس کا علاج ہر بندہ نہیں کر سکتا، جتنے مرضی دم سنو جو مرضی کرو پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا، اس کا علاج پھر کوئی تڑلے والا عمل ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو نشانیاں جادو کی بتا دی، اپنی وائف میں دیکھیں، اگر یہ چیز ہو تو پھر کنفرم اس کے اندر یہ مسئلہ ہوگا، اور پھر اس کا علاج کروانے کے بعد ہی آپ کے ستاروں کی بندش اور ہر چیز ختم ہوگی۔ نمبر 2، آپ کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اور وہ یا مخالف ستاروں والا ہوگا یا پھر پیدا ہوتے ہی اس کو اتنی بری نظری بد لگ جائے گی کہ وہ آپ کے اوپر اثرات لے کر آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا جو پہچان ہے، اگر تو وہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد آپ کے حالات گرنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ میں کچھ نشانیاں جو کہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، وہ نشانیاں آپ میں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کو ستاروں کی منوست کا مسئلہ بچے کی وجہ سے ہوا ہے، پھر اس کے صدقے دیں، اس کے ذکر اذکار، اس کی باقاعدہ ایک اسپیشل محفل اس کے ستارے کے مطابق کروائیں، جس میں لنگر ہوگا، مخصوص تعداد ہوگی پڑھائی کی، وہ کرنے کے بعد اور آپ کی پڑھائی کرنے کے بعد وہ چیز ختم ہوگی، ورنہ پوری عمر کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ صرف ایک صورت میں ختم ہو سکتی ہے، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کی شادی ہوگی اور وہ اگلے گھر جائے گی پھر ختم ہوگی، جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ فلاں بندے نے اپنی کسی بچی کی شادی کی، اس کے حالات ٹھیک ہو گئے، یا اس نے شادی کی تو بہت اچھے حالات تھے، اس کے حالات خراب ہو گئے، پھر وہ روٹی کو بھی ترسنا شروع ہو گئے، کیوں کہ اس بچی کا نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ نصیب تباہ بھی کرتا ہے۔ اگر لڑکا ہوگا تو وہ گھر سے باہر جائے، یعنی پاکستان سے باہر چلا جائے، شادی کر کے گھر چھوڑ جائے، کسی وجہ سے گھر چھوڑے پھر ختم ہوگا، تو یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اب اس کی وجہ سے آپ کے معاملات کے اندر کیا کچھ آئے گا؟ سب سے پہلے بیماریاں آئیں گی، قرض دن بہ دن چڑھتا جائے گا، یعنی 10 روپے آئیں گے 20 لگ جائیں گے، 20 آئیں گے 30 لگ جائیں گے، دشمنیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی آپ کی، فضول عدالتی یا قانونی مسائل بننا شروع ہو جائیں گے، تنہائی اور اداسی بہت زیادہ ہوگی، روزگار میں ہمیشہ پریشانی رہے گی، شادیوں میں دیر ہوگی یا رکاوٹ ہوگی، ازدواجی جھگڑے، طلاق، غصہ، اس کے بعد ازدواجی معاملات کے اندر بیجا مار کٹائی، اگر اس کے ساتھ راہو کیتو کے اثرات آ جائیں، یعنی وہ بھی ساتھ مل جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی ساتھ ہوگا کہ غیر متوقع حادثات، یعنی جیسے بندہ کھڑا کھڑا گر گیا، چلتے چلتے ٹھوکر لگی، ہلکا سا گرا پر چوٹ بہت زیادہ لگ گئی، ٹھیک ہے، آپ پر بلا وجہ لوگ جادو کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ دشمنیاں جب پڑ جائیں گی تو جادو کرنا شروع کر دیں گے، بھوت پریت آپ کی طرف آنا شروع کر دیں گے، وہ بھی آپ پر نحوست ڈالیں گے، نفسیاتی معاملات ہو جائیں گے، خوابوں میں بہت زیادہ خوف آئے گا۔ اس کے پاس 2 معاملات اور ہوتے ہیں، مگر وہ زیادہ تر مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہندو مذہب میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی ہندو دیکھ رہا ہے تو اس کے معاملات میں یہ چیزیں، کیونکہ وہ لوگ جلاتے ہیں تو اس لیے ان کے اوپر یہ چیز کے اثرات آتے ہیں، ہم لوگ دفناتے ہیں تو ہمارے اوپر اس چیز کے اثرات نہیں آتے، اپنے بزرگوں کو، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے پترا دوش کہا جاتا ہے ہندی کے اندر، یعنی کہ جو آپ کے بزرگوں کی روحیں ہیں اگر وہ آپ سے ناراض ہوں تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ مسئلہ بنتا ہے کہ خاندان میں بہت زیادہ پریشانیاں بن جاتی ہیں، بانجھ پن بچیوں میں بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اولاد میں زیادہ مسئلے بننے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی آگے اولاد کے مسئلے اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ آپ بھی کسی کی اولاد تھے، مگر یہ مسلمانوں میں اس وجہ سے نہیں ہوتا، جادو کی وجہ سے ہونا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، تو یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اچھے سے آپ نے ہر ایک چیز کو سمجھ لیا۔ اب یہاں تک یہ وہ آڈیو تھی جو میں نے سب کے لیے بنائی ہے، اب میں ہر ایک اسٹار کے مطابق آپ کو بتاؤں گا، جادو کا میں نے بتا دیا ہے، نظر بد کا میں نے بتا دیا ہے، اب میں آپ کے اسٹار کے مطابق بتانے لگا ہوں کہ آپ کے اگر یہ سارے معاملات ہیں تو آپ نے پھر اپنے اسٹار میں کیا کچھ کرنا ہے، یہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اس کا علاج آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس فرق اتنا ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ کے اسٹار کے بارے میں مکمل تفصیل بتاتا ہوں جی۔ برج سور اسٹار ہے جی ٹورس، بڑے دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا، یاد رکھیے گا کہ جب ہم اسٹار کا یہ والا صدقہ دیتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، اس کو ٹھنڈا کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں، راہو کیتو کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں،
تو وزن جو چیزوں کا آتا ہے وہ گرامز میں کلو میں آتا ہے، اس میں وزن میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو دن جو آپ لوگوں کا ہوگا، کسی بھی مہینے کا جو تیسرا ہفتہ ہے، 2025 کے بیچ کی بات کر رہا ہوں، 26 کی نہیں، کسی بھی مہینے کا تیسرا ہفتہ دن آئے گا سوموار یعنی پیر۔ آپ اس میں کسی بھی دن یہ کر سکتے ہیں، یعنی جیسے ابھی اگست ہے تو اگست کے تیسرے ہفتے کے پیر والے دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ٹائمنگ جو ہوگی اس کو دھیان سے سن لیجئے گا، یہ آپ شروع کریں گے 3:40 سے لے کر 4:55 تک یہ ٹائم ہوگا آپ کا، اس کے دوران آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے۔ یہ پی ایم ہے، ٹھیک ہے، یعنی دن 12 بجے کے بعد والا، رات کا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے، جو میں آپ کو چیزیں بتانے لگا ہوں ان کو دھیان سے سن لیجئے۔ آپ نے پڑھائی جو کرنی ہے، تصویریں بھی میں نے لگائی ہیں اسی لیے کہ آپ ان کے اسکرین شاٹ لے لیں، آپ کو اس وقت پر تصویریں یا ویڈیو نہ دیکھنی پڑے گی، یا انہیں لکھ لیں، ٹھیک ہے جی، اس وقت آپ ویڈیو نہ دیکھیں۔ تو آپ یہ عمل 3 لوگ مل کر کر سکتے ہیں، 2 لوگ آپ کے بہت قریبی ہوں، عزیز ہوں، جن پر آپ کو انتہا سے زیادہ بھروسہ ہو کہ یہ لوگ زبر زیر پیش کی غلطیاں نہیں کریں گے، یہ لوگ آپ کا عمل مکمل کریں گے، جتنی بار آپ نے کہا ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر اتنی بار پڑھیں گے۔ یہ آپ ایک دن پہلے بیٹھ کر ساری ترتیب بنائیں گے۔ اگر 3 بندے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا آپ سینٹر میں بیٹھیں گے، دونوں سائڈوں پہ بیٹھیں گے۔ اگر آپ 2 بندے ہیں تو پھر آپ کی سیدھے کندھے والی سائڈ پر دوسرا بندہ بیٹھے گا اور آپ اس کے الٹے سائڈ پر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے یہ بھی بہت مقرر ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ اس طریقے سے بیٹھیں گے۔ اچھا، ان کو آپ کیا کریں گے، ترتیب سے ان کو ایک چیز دیں گے کہ آپ جی آپ آپس میں بانٹیں گے جو پڑھائی میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا انہیں وہ چیز دیں گے جو آپ کو لگے کہ یہ آرام سے یہ بندہ کر لے گا، اس سے پوچھ لیں تسلی سے، پھر اسے وہ پڑھائی دیں۔ آپ کی ٹوٹل جو پڑھائی ہوگی، سب سے پہلے سورہ مزمل، ٹھیک ہے جی، یہ 13 بار پڑھی جائے گی۔ سورہ اخلاص 331 بار پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ سورہ فلق 43 بار، ٹھیک ہے، 43 بار پڑھی جائے گی۔ تو یہ صورتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نام آئیں گے، یا خالقو 1455 بار، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نہیں پڑھنا ہے، یہ آپ نے کسی کے اور کے، جو اللہ کے نام ہے یہ آپ کسی اور سے نہیں پڑھوا سکتے، یہ آپ نے خود پڑھنا ہے۔ یا مصورو 721 بار، یا رزاقو 333 بار، یہ تینوں لفظ آپ خود پڑھیں گے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا سورہ مزمل، سورہ اخلاص اور سورہ فلق، اس میں سے بھی کچھ تعداد آپ ضرور پڑھیں گے۔ صرف ان لوگوں سے آپ پڑھوا سکتے ہیں سورہ مزمل، کچھ دفعہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق، ان تینوں میں سے بانٹ کر آپ انہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بات کی اچھی طرح سے سمجھ لگ گئی ہے آپ کو۔ اس کے بعد آپ نے جو اپنی نیاز رکھنی ہے، اچھے سے سمجھ لیجیے گا۔ نمکین ڈش جو ہے وہ آپ کی 2 ہیں، 2 طرح کی اپنے نمکین ڈشیں بنانی ہیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی، یہ آپ کی مرضی۔ چاول بنا لیں، اب یہ نہیں کہ چاول ہی 2 قسم کے بنا لیں، ٹھیک ہے، کوئی چاول بنا لیں، اس کے ساتھ کوئی سالن بنا لیں، ٹھیک ہے، اس طرح 2 ڈشیں آپ بنائیں گے، سالن، کوئی سبزی، دال، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ بنا سکتے ہیں، 2 ہوں گی۔ اب ایک جو ڈش ہے اس کا وزن 1.5 کلو ہوگا پکنے کے بعد، جب آپ پکا لو اس کے بعد جب برتن میں آپ رکھو گے اس وقت آپ نے تول کے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، باقی آپ نے بیچ میں سے نکال دینی ہے۔ تو یہ 2 ڈشیں آپ 1.5 کلو کے حساب سے، یہ ٹوٹل 3 کلو ہو جائے گا، 1.5 کلو 3 کلو ہو جائے گی ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ اس میں گرامز تک کا دھیان رکھیے گا، وزن میں ہلکا پھلکا فرق آ جائے، 1-2 گرام کا زیادہ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو میٹھی ڈشیں ہیں وہ 6 عدد ہیں، جس کے اندر 5 قسم کی مٹھائی ہے۔ آپ نے 5 قسم کی مٹھائی لینی ہے علیحدہ علیحدہ، جیسے رس گلے لے لیے، گلاب جامن لے لی، برفی لے لی، چمچم لے لی، کوئی اور اس طرح لے لی، تو یہ اس طرح کر کے 5 قسم کی مٹھائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ ہوگی۔ اور ایک میٹھی ہانڈی، میٹھی ہانڈی کہتے ہیں سیوین، یعنی کوئی چیز جو میٹھی گھر پہ پکائی ہو، بازار سے نہ لائی گئی ہو، تو یہ میٹھی ہانڈی اسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے آپ مٹھائی لیں گے 5 قسم کی، ہر مٹھائی کا وزن 350 گرام ہوگا۔ گلاب جامن لیے ہیں تو 350 گرام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے رس گلے لیے ہیں 350 گرام،
برفی لی ہے 350 گرام اس طریقے سے، اور ان کو علیحدہ علیحدہ رکھیں گے، ایک برتن میں سارے نہیں رکھے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 5 برتنوں میں یہ علیحدہ علیحدہ رکھی جائیں گی 350 گرام، اور جو آپ کی میٹھی ہانڈی ہے وہ علیحدہ رکھی جائے گی، اس کا وزن 1.25 کلو ہوگا، ٹھیک ہے، 1.25 کلو وزن ہوگا، یہ علیحدہ سے، یہ پکانے کے بعد 1.25 کلو ہے، پکانے سے پہلے نہیں۔ تو جب آپ برتن میں ڈالیں جیسے سوئیاں ہیں تو دودھ سمیت جو سوئیاں ہیں وہ پوری 1.25 کلو آپ تول کر علیحدہ برتن میں رکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے آپ کی ٹوٹل جو ہے یہ 6 ڈشیں بن جائیں گی۔ یہ آپ لوگوں نے پہلے بنا کر رکھ لینی ہے، 3:40 سے پہلے آپ نے یہ ساری چیزیں رکھ لینی ہے اپنے پاس۔ اس کے بعد 3:40 کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ 40 کے بعد سے مراد ہے 41، 40 کے بعد سے مراد یہ نہیں کہ 50 منٹ پہ 55 منٹ پہ شروع کریں، نہیں، 40 منٹ ہونے کے بعد جیسے 41 منٹ شروع ہو، آپ اور تینوں لوگ، دونوں لوگ یا آپ اکیلے یہ پڑھائی شروع کر دیں، اور آپ نے 4:55 سے پہلے یہ پڑھائی مکمل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ 2-4 منٹ پہلے ختم ہو، 5 منٹ پہلے ختم ہو، یہ نہیں کہ اس کے بعد ختم ہو۔ یاد رکھیے گا 4:55 کے اگر بعد گئی پڑھائی تو سارا کیا ہوا عمل ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ سارا کچھ باہر لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ چیزیں گھر میں سے کوئی نہیں کھا سکتا، آپ کا کوئی خونی رشتے میں آتے ہیں بہن، بھائی، والدین، بیوی، بچے، ٹھیک ہے، ایسے رشتے، چچا کا بیٹا ہو گیا یا خالہ کا بیٹا، ماسی کا بیٹا، ایسے کھا سکتے ہیں، آپ کے اپنے گھر کے لوگ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر وہی لوگ آپ کے گھر میں رہتے ہیں تو پھر بھی کھا سکتے ہیں۔ یہاں پر گھر کی 4 دیواری کی بات نہیں، خاندان کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کا جو خاندان ہے، آپ کے خاندان میں سے آپ کے ماں باپ نہیں کھا سکتے، بہن بھائی نہیں کھا سکتے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ باقی رشتہ دار کوئی ہو وہ کھا سکتا ہے، باہر چلے جاؤ، محلے میں تقسیم کر دو، پلیٹوں میں ڈال کر لوگوں کو تقسیم کر دو۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ تقسیم کرنا ہے۔ یہ 10 لوگوں میں تقسیم ہو، 15 میں ہو، کوئی تعداد نہیں ہے اس کی، جتنے لوگوں میں بھی تقسیم ہو جائے۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ تھوڑا تھوڑا تقسیم کریں تاکہ زیادہ لوگوں میں تقسیم ہو، جتنے زیادہ لوگوں میں تقسیم ہوگا اتنا بہتر ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ اٹھائیں اور کسی ایک گھر میں جا کر دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں، جان نہیں چھڑانی۔ یہ آپ لوگوں نے اپنے ستارے سے اس کو نکالنا ہے، منوست کو، یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لوگوں کی عمریں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں اس چیز کے پیچھے۔ اچھے سے سمجھنے کے بعد یہ عمل کیجیے گا۔ ایک دفعہ عمل یہ کر لو، اگر زندگی بادشاہوں جیسی نہ ہو گئی تب کہنا۔ یہ منحوس ستاروں کو، ہر چیز کو نکال کر ستاروں کو اتنا عروج پہ یہ چیزیں لے جاتی ہیں جس کا حساب ہی نہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔